پسندیدہ چیز طلاق ہے، میاں بیوی کی الگ ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا اور کوئی رستہ رہ نہیں جاتا، تو اس لیے اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں ذرا سی بے احتیاطی پھر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان لڑائی جھگڑے کی صورت میں کسی وجہ سے غصے میں آ کے وہ یکدم طلاق دے دیتا ہے، بلکہ طلاق تینوں دے دیتا ہے۔ اب اس نے کہہ تو دیا، لیکن اب جو منہ سے نکل گیا وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ تو اب بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اور کسی نے نہیں سنا، تو تھوڑی دیر کے بعد غصہ اتر گیا، اب کیا کریں گے، اب ٹھیک ہے اس کو دبا لو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اب کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، اور اصل معاملات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلے تو وہیں پہ ہونے، تو اس لیے پہلے سے ہی اس بات کی احتیاط کی جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے انسان کو پچھتانا پڑے۔ تو یہ بصورت اضطرار، مجبوری کی صورت میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہوتا ہے اور مجبوری ہے کہ بعض اوقات اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو پھر تمام احکام تفصیل سے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، اور آگے پھر فقہاء نے، مفسرین نے ان کو بیان کیا۔ اب اس میں پہلے مطلقہ کی طلاق کو بیان کیا گیا، جس کو طلاق ملتی ہے، والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق ملتی ہے ان کی عدت بیان ہوئی کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ 3 قروء، 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اسی طرح بیوہ کی عدت بیان ہوئی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائے تو وہ عدت گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن، یہ عام طور پر بیوہ کی عدت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ کی عدت ہے کہ اگر عورت جس کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا خاوند فوت ہوا ہے اور حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہونا، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی، اور اگر عمر رسیدہ ہے تو اس کی عدت پھر 3 مہینوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ایک اور صورت بیان ہوئی کہ نکاح ہوا ہے اور پھر رخصتی سے پہلے جس کو شریعت میں صحبت یا خلوت صحیحہ، یعنی یا تو وہ آپس میں رہے ہیں یا اس طرح ملاقات ہوئی ہے کہ جس میں علیحدگی میں دونوں ہیں، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے، یعنی الگ ان دونوں کی ایسی جگہ ملاقات ہوئی جہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، تو اس کو بھی یعنی صحبت کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر نکاح ہوا ہے اور صحبت یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں رخصتی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، اب اس میں بھی آگے پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا تھا
یا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا. ہمارے ہاں عام طور پر مقرر کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے. بہرحال اگر مقرر نہیں بھی کیا ہے تو اس صورت میں بھی مہر مثل لازم ہوتا ہے، یعنی اس خاندان میں، عورت کے خاندان میں جو عموماً مہر باندھا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، وہ دینا لازم ہوتا ہے. اب اس صورت میں پھر اس کا کیا حکم آگا؟ تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے. اگر تو مہر مقرر کیا گیا تھا اور پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے، اس کا الگ حکم ہوگا. اور اگر مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو اس کا. اب دونوں آیات میں ان دونوں چیزوں کا حکم بیان کیا گیا. فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا. یعنی نکاح ہوا ہے اور صحبت یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، جس کو ہمارے ہاں رخصتی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو لا جناح علیکم، یعنی یہ صورت بھی ممکن ہے اور جائز ہے کہ اس کو طلاق دی جا سکتی ہے. جس طرح بعد میں طلاق ممکن ہے، جائز ہے، دی جا سکتی ہے، اسی طرح رخصتی سے پہلے بھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق دے سکتا ہے. او تفردوا لہن فریضہ، یہاں ما لم تمسوہن اس پہ اس کا عطف ہے کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو فریدتاً سے مراد حق مہر ہے کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو پھر اس صورت میں اسے کچھ برتنے کے لیے، یہاں مراد فقہاء نے مفسرین نے یہ ہے کہ اس کو پھر کوئی کپڑوں کا جوڑا، کچھ یہ استعمال کی کچھ چیزیں اس طرح. متعوہ سے مراد یہ علی الموسع قدرہ، موسع یعنی جس کے پاس وسعت ہو، جس کے پاس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کشائش دی، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے گا. وَعَلَى الْمُقْتِرِ، مقتر جس کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو تنگ دست، وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس کو دیں گے. متاعا بالمعروف، معروف طریقے سے یہ برتنا. حقاً علی المحسنین، محسنین پر یہ لازم ہے. تو یہ ایک صورت ہے کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اس صورت میں کپڑوں کا ایک جوڑا وہ دینا ضروری ہے، اور وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق. دوسری صورت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر ان کو طلاق دی ہے رخصتی سے پہلے، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، واو حالیہ ہے، حالانکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا، یعنی حق مہر مقرر ہو چکا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے. تو اس صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا، اس کا نصف دینا پڑے گا. یعنی اس صورت میں نصف مہر جو مقرر ہوا تھا وہ دینا پڑے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، کم کر دیں. یعنی آدھا مہر اس کا حق ہے جو مقرر ہوا تھا حق مہر، اس کا آدھا، نصف وہ اس کا حق ہے. اب وہ بالکل نہ لے یا آدھے میں سے کچھ کم کر دے تو وہ اپنا حق ہے، وہ جتنا چاہے پورا چھوڑ دے یا آدھا چھوڑے، جس طرح یعنی آدھا مہر اس کا حق ہے، اس میں سے وہ جتنی چاہے کمی کر لے یا بالکل ہی نہ لے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے، وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اب نکاح کی گرہ
خاوند کے مرد کے ہاتھ میں ہے کہ طلاق دینے کا حق اس کے پاس ہے، تو اس کا اب معاف کرنا کیا ہے؟ یعنی لازم تو اس پہ آدھا مہر ہے، لیکن اس سے زیادہ دے یا پورا دے دے، یعنی وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی مرد کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہاری طرف سے یہ کہ تم جتنا تم پہ لازم ہے اس سے زیادہ دو، پورا دے دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب، کیونکہ جس کو زیادہ مرتبہ ملتا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو مرد کو چونکہ طلاق کا حق دیا گیا کہ اس کے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں، یعنی اب جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد نکاح کا جو رائٹ ہے وہ صرف مرد کے پاس ہے، تو اس کو چونکہ زیادہ مرتبہ ملا ہے تو اب اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، تو اس لیے مردوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہارا معاف کرنا یعنی حق مہر آدھا نہ کرنا بلکہ پورا ہی ادا کر دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل، یعنی جو تمہارا یعنی زندگی گزری ہے اس کو تم بھلاؤ نہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاموشی سے کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر رجالن یعنی کھڑے ہو کر یا سواری پر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی حالت خوف میں جس طرح بھی ممکن ہو اس طرح نماز پڑھی جائے۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، وہ چاہے تم کھڑے ہو یا تم سواری پہ ہو، بہرحال ہر صورت میں وہ جو ہے نماز ضروری ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا جو کہ تم نہیں جانتے تھے، یعنی جس طرح پھر نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے نماز۔ تو حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں، یہاں خوف کا ذکر ہوا، خوف کی صورت میں جیسے بھی ممکن ہو اس طرح نماز جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین و احکام کا بیان ہوا وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ پیچھے جو ہے 2-3 رکوع سے اس سے بھی زیادہ یہ طلاق وغیرہ کے معاملات مسائل بیان ہوئے ہیں، عدت کا بیان ہو رہا ہے، مطلقہ کی عدت، بیوہ کی عدت، اور آگے بھی یہ 2-3 آیتیں جو ہیں اس میں
یہی چیز ہے. لیکن درمیان میں یہ 2 آیتیں ہیں، یہاں نماز کا ذکر ہوا. تو مقصد یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایسے نہ کھو جاؤ کہ دینی فرائض کو ان کو ہر وقت یاد رکھا جائے. تو یہی یہاں پہ حکمت ہے کہ خانگی آئلی قوانین، گھریلو معاملات، اس کا نکاح، طلاق، عدت، یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے درمیان میں نماز کا حکم آ گیا 2 آیتوں میں. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق احکام طلاق، خلا، عدت وغیرہ کا بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے. اس میں جسم و روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں. یعنی قرآن نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا جسم، روح، دل، دماغ سب عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں یہاں قرآن پاک کے الفاظ غور طلب ہیں. حافظوا علی الصلوات، یہ اصل میں حافظہ یحفظو، اس سے امر آتا ہے احفظ، اور احفظا احفظو. تو اب یہ نہیں فرمایا احفظوا کہ نماز کی حفاظت کرو، مانا وہاں بھی یہی ہے، لیکن یہاں باب مفعلہ حافظو فرمایا گیا. تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باب مفعلہ کا صلہ علی آ جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے بار بار اور الگ دوام کرنے کے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو. یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتے بھر کے لیے چھٹی مل گئی. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، بعض ہوتے ہیں کہ صرف جمعہ پڑھا چلو بھائی کافی ہے، تو بعض ہوتے ہیں صرف عید پڑھ لی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض ہوتے ہیں 7 کے، بعض ہوتے ہیں سال کے، اور بعض ہوتے ہیں کاٹھ کے. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ یہ 7 اور سال اور کاٹھ. انہوں نے کہا 7 سے مراد ہے جمعہ پڑھ لیا 7 دن کے بعد، چلو کافی ہے بھائی. سال کے مطلب ہے سال کے بعد عید پڑھ لی تو کافی ہے. اور کاٹھ کے مطلب ہے کوئی جنازہ آ گیا تو چلو ٹھیک ہے بھائی جنازہ پڑھ لیا تو کافی ہو گئے. تو یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، پابندی کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرو. اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں. قرآن کریم میں اس کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ستون قرار دیا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملہ میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں. آگے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو بروز قیامت میدان محشر میں اس کے لیے وہ نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور برہان دلیل ہوگی، اور نجات ہوگی اس کے، یعنی نجات کا ذریعہ بنے گی. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، اس کی محافظت نہیں کی، حفاظت نہیں کی، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، تو بروز قیامت میدان معاشر میں اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان یعنی دلیل ہوگی، اور نہ نجات ہوگی. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفَ، اور وہ بروز قیامت قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، یعنی یہ بدترین کافر جو ہیں ان کا ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز و پابندی نہیں کر رہا. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بھی اسی مضمون کو اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں
کہ یہاں پہ پہلے بھی آئلی قوانین بیان ہوئے، طلاق، عدت، خلا وغیرہ، اور اس سے آگے بھی 2-3 آیتوں میں یہ چیز ہے۔ درمیان میں یہ جو 2 آیتیں اس میں نماز کا جو ذکر ہوا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلق، محبت اور ان کی حقوق کی ادائیگی جو ایک انسان کی فطرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، لیکن اس فطری اور رب کے حکم کے مطابق، یعنی انسان کے گھریلو معاملات، بیوی بچوں سے تعلقات، خاندانی معاملات، ساری چیزیں، تو ان چیزوں میں مشغول ہو کر کہیں اپنے مولا کے حقوق کی ادائیگی کو نہ بھول جانا۔ وہ ساری چیزیں انسان کی فطرت بھی ہیں اور حکم الہی بھی ہے، لیکن وہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض دیگر مقرر کیے گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، کہ یہ نہیں کہ صرف ان معاملات میں مشغول ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور اس کے فرائض کو نظر انداز کر دو، بھول جاؤ، یہ نہیں۔ تو کہا کہ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر اس طرح مشغول نہ ہو جانا کہ اپنے مولا کے حقوق کی ادائیگی کو بھول جاؤ، اور امور خانہ داری اور دنیا داری میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ نمازوں کے اوقات میں بھی بیوی بچوں کے گردوں میں پڑے رہو اور یاد خدا کو بالکل فراموش کر بیٹھو، جیسا کہ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز ہی ہے، تو نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض سے تمہیں تمہارے دنیاوی معاملات غافل نہ کر دیں، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسے کیا، یعنی دنیاوی معاملات میں ایسے کھو گیا کہ اللہ کے فرائض کو اور ذکر اللہ، نماز اور دیگر فرائض کو بھول گیا، ان کو فراموش کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ نماز میں کسی قسم کا سہو اور نقصان نہ ہو۔ اب نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فریضہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت سی احادیث ہیں کہ جس کے اندر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی یہ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو پھر کوئی عبادت آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کا حکم دیا کہ توحید خدا بندی، اور اس میں باقی ساری چیزیں آگی کہ اسلام کے سارے عقائد ان کو تسلیم کرنا۔ اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا تھا نا کہ ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو آپ نے اس کو سب سے پہلے تو ایمان، کہ ایمان ضروری ہے، یہ درست ہونا ضروری ہے، اس میں اگر کوئی خامی ہے تو پھر کوئی عبادت جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور یہ چیزیں بتائیں
تو جب چلا گیا تو فرمایا کہ اگر اس نے عمل کیا تو جنت کے قریب نہیں بلکہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا یعنی بروز قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، یعنی اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں، اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا اس کے نوافل ہیں، یعنی وہ جو حدیث پاک ہے اول من یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اگر تو نمازیں مکمل ہیں تو ٹھیک، اور اگر اس میں کچھ کمی ہے تو پھر دیکھو کیا اس کے کوئی نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے گی۔ اب یہ دوسری روایت میں ہے کہ بروز قیامت 70 نفل مل کے ایک فرض کے برابر ہوں گے۔ تو اگر فرمایا کہ اگر فرائض میں کمی ہے تو نوافل کے ذریعے اس طرح اس کی کمی کو پورا کرو۔ پھر فرمایا جائے گا کہ دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر پوری ہے تو ٹھیک ہے پوری لکھ دو، اور اگر ناقص ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دیکھو اس کا کوئی صدقہ ہے، یعنی نفلی صدقہ، اور اگر اس کا کوئی صدقہ ہوگا تو اس سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو بہرحال نماز کی پابندی بہر صورت ہر حالت میں لازم ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آخری صحابہ کرام میں سے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی جن کے جانے سے یہ زمین صحابہ کرام سے خالی ہوگی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، ان کو سلام کیا، لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا بے خدا میں اس شخص سے اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں۔ اب وہ تو سلام دیا، لوگوں نے جواب دیا، وہ چلے گئے۔ اب پیچھے وہ جو بیٹھے ہوں آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور عموماً یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ یہ یعنی مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات یہ جو ہے غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے متعلق اگر اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ بلکہ جس طرح غیبت کے تفصیل کے اندر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو منع کیا، اور قرآن پاک میں اس کو کہا گیا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ جو عیب اس کے بیان کیے جا رہے ہیں اگر اس میں ہیں تو پھر یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور وہ عیب واقعتاً اس میں موجود بھی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اسی کا نام تو غیبت ہے کہ کسی کا عیب اس کے پس پشت اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں اور پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، تو وہ تو بہتان ہوتا ہے، پھر وہ غیبت سے بھی ایک سٹیپ اور آگے کہ اس پہ ایک خواہ مخواہ کا الزام اور بہتان باندھا جا رہا ہے، جو عیب اس میں ہے ہی نہیں وہ اس کے سر تھوپا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے جانے کے بعد ایک صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔
بے خدا یعنی اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اس سے بغض رکھتا ہوں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تو نے بہت بری بات کی ہے، اور اب وہ بات ہو گئی۔ پھر وہ جو گئے تھے وہاں سے گزر کے گئے تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارے متعلق یہ بات کی گئی ہے۔ اب ان کو بھی دکھ ہوا، ظاہر بات ہے کہ جس کے متعلق کچھ کہا جائے اس کو دکھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا معاملہ جا کے عرض کیا کہ حضور میں اس طرح مجلس سے گزرا، میں نے اسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اور میرے جانے کے بعد کسی شخص نے، فلاں شخص نے میرے متعلق یہ ایسے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہوا ہے، یہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات ہوئی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں۔ تو فرمایا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور میں نے اس کو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرض نماز تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور، یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی نماز سے بلکہ جماعت سے پیچھے رہ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ فرض تو سبھی پڑھتے ہیں اور میں نے اس کو صرف فرض ہی پڑھتے دیکھا ہے اور کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھتے دیکھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے کبھی میں نے نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھا، یا اس کے وضو میں کوئی کمی کی، یا رکوع اور سجود میں کوئی کمی کی، کوئی کوتاہی کی؟ یعنی نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، اچھی طرح وضو کر کے پڑھتا ہوں، رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی جو یوں کہہ رہا ہے کہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے اور وضو میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، اچھی طرح وضو کر کے اور رکوع سجود سارے صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو درست ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شخص تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے یہ پوچھئے، اچھا یہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور کوئی روزے نہیں رکھتے، تو رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کہا۔ تو وہ جن کے متعلق کہا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے یہ پوچھئے کہ کیا کبھی روزے کے حق میں کوئی کمی یا کوتاہی میں نے کی؟ حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو فرض روزے ہیں نماز رمضان شریف کے وہ تو سبھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے صرف زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ نہیں کرتا، اور صدقات وغیرہ نہیں کرتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو کوئی صدقہ کرتے ہوئے۔ اور فرض تو زکوٰۃ جو ہے وہ سبھی ادا کرتے ہیں نیک و بد۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے یہ پوچھئے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کبھی میں نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو فرض میں تو کمی کوتاہی نہیں کرتا، یعنی فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اس میں تو کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، باقی نفلی نمازیں، نفلی روزے اور نفلی صدقات وغیرہ اس کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو یہ تم سے بہتر ہے، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے تو نوافل وغیرہ تم کہہ رہے ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تم نے نہ دیکھا ہو، بہرحال یعنی جب یہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے تو اس کے متعلق تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی ایسی بات کرو۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم مسئلہ آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ درمیانی نماز سے مراد، اب اس میں کئی اقوال ہیں لیکن جو زیادہ مفسرین کرام نے پسند کیا ہے وہ عصر کی نماز ہے، کہ عصر کی نماز جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی حفاظت کی۔ اب اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عصر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اور عموماً وہ
مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہاں تو معاملات یعنی الگ ہیں، دن رات کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کبھی وہ 8 بجے ہوتی ہے، کبھی 3 بجے ہوتی ہے۔ بہرحال اگر عرب کے معاملات اور اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو اس وقت بازاروں میں کام کاج یہ وہ دوسرا تیسرا مصروفیت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ٹائم تھوڑا ہے اور مصروفیت زیادہ ہے تو خطرہ ہے کہ ذرا غفلت کی تو اس کا وقت گزر جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کے، جس کے یعنی ذرا غفلت کی تو اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس سے مفسرین کرام نے عصر کی نماز ہی مراد لیا، اور بظاہر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک دن یہ جو ہوتا ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور دن رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے حساب سے فجر اور ظہر اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ آ جاتی ہے، یعنی 5 نمازیں ایک دن کی جو ہیں اس حساب سے یہ ان کے درمیان میں آتی ہے، تو وسطی درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز اس کو قرار دیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھتے ہوئے گفتگو کی جا سکتی تھی، بات چیت کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس طرح اب طواف ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، طواف کرتے ہوئے انسان ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی گفتگو کرے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی مسئلہ بتائے یا کوئی اور بھی گفتگو کرے، ویسے دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر کریں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ رکھا ہوا ہے کہ عبادت ہے، اس میں انسان سوتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، ساری چیزیں۔ تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے بھی گفتگو کرنے میں یعنی کوئی حرج نہیں تھا، گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ بعد میں پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے خاموشی سے کھڑے ہو، تو اب اس کے بعد پھر نماز کے اندر باقی تمام گفتگو جو ہے نماز کے علاوہ باقی وہ صرف اب نماز کے اذکار اور نماز کے جو چیز اٹھنا بیٹھنا سجدہ رکوع یہ سب نماز کے جو اجزاء ہیں جو وہ صرف اور نماز کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نماز کے اندر نہ گفتگو نہ ذکر نہ کوئی اور چیز جو ہے وہ نماز کے اندر درست ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ایک شخص نماز میں اپنے ساتھی سے سرگوشی کرتا، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے اور جواب دیتے، حتیٰ کہ میں ایک دن نماز میں شامل ہوا اور میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے اس بات سے بہت رنج ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے اور کوئی چیز مانے نہیں تھی سوا اس کے کہ ہمیں نماز میں خاموش کھڑے رہنے اور باتیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قنوت سکوت ہے یعنی خاموشی۔ تو پہلے نماز کے اندر گفتگو درست تھی، جائز تھی، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد پھر باقی یعنی صرف نماز کے اذکار اور اسی طرح نماز کے انتقالات اٹھنا بیٹھنا رکوع قیام قعود وہی جائز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عمل اب نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز میں باتیں کرتے تھے، ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرتا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس سے پہلے نماز میں گفتگو جائز تھی، اس آیت کے نزول کے بعد پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
تو جب تمہارا خوف جاتا رہے امن میں ہو تو پھر اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جیسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے ضمن میں یہ ہمارے موجودہ دور کے بڑے مشہور مفسر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی حفاظت کا اور ان کو خاموشی اور خضوع سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ نماز کے اوقات میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر تمہیں نماز کے وقت میں خوف اور خطرہ لاحق ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھو۔ اس خوف سے مراد عام ہے، خواہ دشمن کا خوف ہو یا درندے کا خوف ہو یا سیلاب کا خوف ہو۔ اب یہ پہلے تو یہی چیزیں تھیں کہ مثلا لڑائی میں ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا، تو ایسی صورت میں ایک تو نماز خوف کا حکم دیا گیا۔ اس کی یہ صورت ہے کہ اگر تو یعنی امام بھی موجود ہیں اور لوگ الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رضامند بھی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آدھے لوگ لشکر آمنے سامنے، آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں، آدھے نماز پڑھ لیں، وہ نماز پڑھ کے پھر ان کی جگہ چلے جائیں، دوسرے آئیں وہ نماز پڑھ لیں الگ الگ امام کے پیچھے۔ اور اگر ایک ہی امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں سب لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر نماز خوف کی یہ صورت ہے کہ عموماً وہ مسافر ہوتے ہیں، تو مسافر جو ہے اس کے لیے ظہر عصر عشاء بھی 2 رکھتے ہیں اور فجر کی یہیں 2 رکھتے ہیں، تو وہ 1 رکعت آدھے لوگ امام کے پیچھے پڑھیں، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں، پھر وہ چلے جائیں دوسرے آ جائیں، 1 رکعت وہ امام کے پیچھے پڑھے، امام کی نماز مکمل ہو گئی، پھر وہ 1 رکعت اپنی جو رہ گئی تھی پہلے اس کو مکمل کر کے چلے جائیں، پھر وہ واپس آئیں جو پہلے 1 رکعت پڑھ کے گئے تھے اور 1 رکعت اپنی پڑھے۔ اس طرح نماز خوف، یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو نماز خوف جو ہے وہ بھی اس کا یعنی اس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب اس زمانے میں تو یہی تھا کہ مثلا جنگ میں کس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز خوف، یا جیسے بھی ممکن ہو سواریوں کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا یعنی کہیں سفر میں جا رہا ہے آدمی، خطرہ ہے کوئی درندوں وغیرہ کا، تو درندے کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، یا کہیں جا رہا ہے پانی ہے نیچے جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے، سواری کے اوپر نماز پڑھ لی۔ تو ہماری جو پرانی کتابیں ان میں تو یہی صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان صورتوں میں وہ سواری کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں اگر دشمن قبلہ کی دوسری طرف ہے تو اس صورت میں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بھائی ادھر منہ کریں گے تو پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی صورت ممکن تھی کہ وہاں جو ہے استقبال قبلہ اس کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب موجودہ زمانے میں کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو بہرحال عذر بن سکتی ہیں کہ نماز کو عام حالت میں ادائیگی کے لیے۔ اب اس کا عام طور پر ہماری فقہ کی کتابوں میں ذکر نہیں، یا ہمارے بزرگوں نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن یہ علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں پس ہر وہ امر جس سے اس کی جان کا خوف ہو، اس کی وجہ سے پیادہ یا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین، بحری جہاز یا ہوائی جہاز میں دوران سفر نماز کا وقت آ جائے اور پورے وقت میں وہ سواری چلتی رہے
اور اس چلتی سواری سے چھلانگ لگا کر اترنے میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ یہ یعنی اس صورت میں اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح مثلا آج ٹرین ہے، ٹرین وہ جا رہی ہے تو اب چلتی ٹرین سے تو اترنا ظاہر بات ہے خودکشی ہے، اور یہاں جو ٹرین ہے ان کا تو دروازہ ہی نہیں کھلے گا جب تک وہ رکے گی نہیں۔ اسی طرح ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز کا سفر بعض اوقات 5 6 7 8 گھنٹے کا بھی، زیادہ 10 12 گھنٹے کا بھی، 14 14 گھنٹے کے آج سفر ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی اگر تو وہاں ممکن ہو کہ انسان کھڑا ہو کے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ قبلہ کی طرف ہو سکتا ہے اس کے اپوزٹ جا رہا، تو جیسے بھی ممکن ہو بہرحال وہ نماز درست ہے۔ اور اگر اس میں اور زیادہ احتیاط کر لی جائے کہ جن لوگوں کا روزانہ کا یہی کام ہے، سفر وغیرہ میں رہتے ہیں، یا مثلا پائلٹ ہیں، ہوائی جہاز کا عملہ ہے، ٹرینوں کے ڈرائیور ہیں، ٹرینوں میں کام کرنے والے جن کا کام ہی یہی ہے روزانہ، تو اب ان کے لیے تو پھر اور کوئی صورت ہی نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ وہ وہیں پہ جیسے بھی ہو وہ پڑھیں۔ لیکن اگر کبھی کبھی سفر کرتا ہے، جیسے ہم کبھی سال میں 1 2 دفعہ سفر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اگر ممکن ہو تو وہاں پڑھ لی جائے، اور زیادہ احتیاط یہی ہے کہ بعد میں اس کو پھر اعادہ کر لیا جائے، دوہرا لی جائے وہ نماز جو وہاں پہ پڑھی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اب اگر تو وضو ہے تو پڑھی جائے گی، اگر وضو بھی نہیں ہے تو پھر بہت مشکل بن جائے گی، وہاں وضو کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو بہرحال اگر ممکن ہو تو وہاں پڑھ لی جائے، اور اگر ممکن نہ ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی یعنی قضا کی جائے۔ اور اگر اس کی بھی بہتر صورت یہی ہے کہ جن کا روزانہ کا کام ہے ان کے لیے پھر ٹھیک ہے وہی پڑھ لیں، اور جو کبھی کبھی سفر میں جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر کیونکہ اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی پھر وہ دوبارہ اس کو قضا بھی کر لیں، کہ کبھی کبھار وہ سفر میں جاتے ہیں، کبھی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، تو بہرحال ایسی صورت میں یہ انہوں نے جائز لکھا ہے کہ ٹرین پہ یا ہوائی جہاز پہ اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں یہ جو احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق کے، نکاح کے، عدت کے، خلا کے، درمیان میں یہ 2 آیات میں نماز کا حکم دے کے گویا اس طرف یہ اشارہ اور تاکید ہے کہ دنیاوی معاملات میں اس طرح نہ کھو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ آگے پھر جو ہے وہی موضوع جو پیچھے بیان ہو رہا تھا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃً لازواجہم، وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک ان کا برتنا بغیر نکالے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ پہلے حکم تھا کہ بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال تک اس کے لیے خاوند کے گھر میں رہنا ضروری تھا، اور اس کے یعنی مکان سے اس کو نکالنا جائز نہیں تھا، اور اس کے لیے خاوند کے مال سے اس کا خرچہ وغیرہ بھی وہ لازم تھا۔ اب پھر بعد میں یہ جو پچھلے رکوع میں آیت وہ اتری اور اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ آیت موجود ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ بدل چکا ہے، وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں۔ اب بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی، پہلے 1 سال تھی اور پھر اس میں تبدیلی ہوئی،
اور 4 مہینے اور 10 دن بیوہ کی عدت مقرر کی گئی کہ 4 مہینے اور 10 دن وہ خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی اور خاوند کے ترکہ سے اس کا خرچہ وغیرہ ہوگا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکلیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو جو اپنے لیے وہ کریں اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے معروف طریقے سے، یعنی اس میں یہ ہے کہ بیوہ دن کے وقت وہ اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات آ کے وہ اسی مکان میں گزارے گی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور جن کو طلاق دی جائے ان کے لیے بھی معروف طریقے سے ان کا خرچہ وغیرہ ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر، یعنی اب جو بیوہ ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کے لیے تو عدت کے اندر اس کے خاوند کے مال سے اس کا خرچہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو جس کو طلاق ملی ہے اس کی عدت کے اندر بھی اس کا نان نفقہ خرچہ رعایت جو ہے وہ اس کے خاوند کے ذمہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک